بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ آج کل ایک جملہ چل پڑا ہے ہمارے عوام کے درمیان میں، بلکہ باضابطہ وہ جملہ پھیلایا گیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث کی بات کرو، اماموں کی بات نہ کرو، قرآن حدیث کی بات کرو، عالموں کی بات نہ کرو۔ تو یہ جملہ ہے جو لوگوں میں عام ہو گیا ہے اور چل پڑا ہے۔ بظاہر یہ جملہ دیکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت، جتنا وزنی اور جتنا صحیح معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی سنگین، اتنا ہی سخت اور اتنا ہی گمراہ کن یہ جملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے کی جو بنیاد ہے وہ سلف صالحین سے بدگمانی اور بزرگان دین سے بغاوت پر اس جملے کی بنیاد ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں سلف صالحین اور بزرگان دین کی تعلیمات، ان کی تشریحات غیر معتبر ہے۔ ان کی تشریحات اور ان کی مفاہیم کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ اصل اور بنیاد ہے اس جملے کی۔ اب اندازہ کریں کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو اور سنت رسول کو جو ہے اس کے معنی اور مفہوم سے جدا کر دیا گیا۔ اس لیے کہ جب سلف صالحین سے کتاب و سنت کو ہٹا دیا جائے گا تو اب قوم کو گمراہ کرنا اور اپنی من مانی تشریحات قرآن مجید کی اور سنت رسول کی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ جملہ بنایا گیا۔ تو اس جملے کی بنیاد ہی سلف صالحین کی تعلیمات، ان کی تشریحات سے بغاوت پر ہے۔ اور خصوصاً ہمارے اس ماحول میں آج کل یہ جملہ اسپیشلی جو ہے دنیا کی جو 4 مشہور فقہائے کرام ہیں، 4 ائمہ اربعہ ہیں، تو دنیا کے سارے مسلمان ائمہ اربعہ کی جو ہے تقلید کے ذریعے سے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس جملے کو بنایا گیا اور چلایا گیا اس مقصد سے تاکہ لوگ ائمہ اربعہ سے بدگمان ہو جائیں کہ ان کا عمل قرآن اور حدیث پر نہیں تھا، اور ان کے ماننے والے، ان کے راستے پر چلنے والوں کا بھی عمل قرآن اور حدیث پر نہیں ہے۔ تو عوام کو ائمہ اربعہ سے بدگمان کرنے کے لیے اور ان کو انکار تقلید کی اس وبا کے اندر جھونک دینے کے لیے یہ جملہ چلایا گیا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ چلانے والوں پر تعجب نہیں ہوتا، ہماری بہت ساری بھولی عوام اس جملے کو اپناتی ہے اور اس جملے کو جو ہے متاثر ہو جاتی ہے اس جملے سے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور بہت سارے عیب ہمارے اندر ہے۔ ہماری عبادات بھی ناقص ہے، ہمارے معاملات بھی صاف نہیں ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری تنہائیاں، ہماری محفلیں، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اتنا سینس اور اتنی سمجھ ہمیں حاصل ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عمل قرآن اور حدیث پر ہونا ہے، عمل سنت پر ہونا ہے، ہمیں اس کی سینس سے معلوم ہے۔ لیکن جو ہستیاں آج سے 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے گزری ہیں، جن کا علم و عمل، جن کا جو ہے تقوی اور طہارت، اور جن کی امانت اور دیانت، اور جن کا امت پر احسان ایسا ہے کہ پوری امت ان کو مانتی ہے، ایسی ہستیوں کے بارے میں ہم بڑی آسانی سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کو نہیں سمجھ پائے۔ تو ایسے بزرگان دین سے آزاد کرانے کے لیے اور قوم کو ایک آوارگی کے اندر جھونک دینے کے لیے یہ جملہ چلایا گیا ہے۔ تو دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی یہ جملہ ہے۔
اب انکار تقلید کو پروموٹ کرتا ہے یہ جملہ، انکار تقلید کی جو لے ہے، جو وبا ہے، اس کو عام کرتا ہے۔ اور انکار تقلید ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ گمراہی میں ترقی ہی کرتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اپنی گمراہیوں میں ترقی ہی کرتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ساری حدیں پار کرتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ امت میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ حضرت فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے ایسے کئی لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے اپنی کتاب اعتدال میں، کہ جن کی گمراہی کا آغاز تو انکار تقلید سے ہوا اور بعد کو چل کر وہ دین سے اور ایمان سے ہی باہر ہو گئے، جیسے مرزا غلام احمد ملعون قادیانی اور اسی طرح حکیم نور الدین۔ انہوں نے شروع میں تقلید کا انکار کیا اور بعد کو چل کر یہ منکر ختم نبوت بن گئے۔ ان کی گمراہی کا آغاز ہوا انکار تقلید سے، پہلے غیر مقلد بنے اور اس کے بعد کو چل کر یہ منکر ختم نبوت بنے ہیں۔ ڈاکٹر احمد دین اور نیاز فتح پوری، انہوں نے بھی اپنی گمراہی کا آغاز کیا انکار تقلید سے اور بعد کو چل کر یہ ملحد بنے ہیں۔ اور دین اسلام کے جو اہم عقیدے ہیں، جنت کا، جہنم کا، آخرت کا، جو بڑے اہم عقیدے ہیں، ان کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے۔ دین اسلام کو خیرآباد کہا ہے انہوں نے، الحاد کو اپنا لیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح عبداللہ چکڑالوی ہے، غلام احمد پرویز ہے، اسلم جیراج پوری ہے، سر سید احمد خان ہے، اور آج کے زمانے کا بدنام زمانہ جاوید احمد غامدی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے سینکڑوں نام آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی گمراہی کا آغاز کیا انکار تقلید سے۔ پہلے وہ منکر تقلید بنے ہیں اور اب جا کر وہ جو ہے منکر حدیث ہو چکے ہیں، منکر حدیث ہیں اور دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جن کی گمراہی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، انکار تقلید سے، اور پھر آگے چل کر کن گمراہیوں میں، کبھی انکار حدیث کا فتنہ، کبھی انکار ختم نبوت کا فتنہ، کبھی الحاد کا فتنہ، کبھی اور بھی جو ہے خطرناک ترین فتنوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی آوارگی ہے کہ آدمی کسی ایک حد پہ رکتا نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو جملہ ہے یہ اسی قسم کی گمراہی کو اور دین کی آوارگی کو پروموٹ کرنے کے نام پر اور لوگوں کو جو ہے قرآن اور حدیث کے نام پر آوارہ ذہنی میں مبتلا کرنے کے لیے یہ جملہ چلایا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کو بات سمجھائیں کہ بعض مرتبہ جو چیزیں ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے اس کے پیچھے بڑی سازشیں چھپی ہوتی ہیں اور بہت دور کے نتائج اور خطرناک نتائج چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن مجید پر بھی عمل ہونا چاہیے، سنت رسول پر بھی عمل ہونا چاہیے، قرآن مجید پر بھی عمل سلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں ہونا چاہیے، سنت رسول پر بھی عمل سلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید الفاظ، احادیث رسول الفاظ ہے، اور سلف صالحین اور خصوصاً ائمہ اربع رحمہم اللہ، یہ قرآن اور سنت کی تشریحات کا نام ہے، یہ فہم کتاب و سنت کا نام ہے، یہ معیار حق کا نام ہے۔ سلف صالحین اور ائمہ اربع یہ معیار حق ہے امت کے لیے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے اہل ایمان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ایک مضبوط حصار ہے، ایک مضبوط جو ہے پروٹیکشن ہے ائمہ اربع۔ تو ان چیزوں کو ہٹانے کے بعد دین و ایمان کی حفاظت بس ایک خواب کی طرح ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے جملے جو نادانستہ طور پر، نا سمجھی کے طور پر لوگ بول دیتے بھی ہیں اور اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور سلف صالحین سے بدگمان بھی ہو جاتے ہیں بڑے آسانی سے، لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور تھوڑا سا رک کر سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل ہونا چاہیے، تو وہ حضرات ہم سے زیادہ اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں کہ عمل قرآن اور سنت پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آداب اور احترام
بزرگان دین اور سلف صالحین کا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کتاب اور سنت پر سلف صالحین اور ائمہ اربعہ کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔